بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 122 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت و تقدیم المفعول بہ للاہتمام سے شروع ہوگی، تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں وَتَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ بِهِ لِلْاِہْتِمَامِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْآیَةِ، اور مفعول بہ کو اہتماماً اور رؤوس آیات کے تحفظ کی خاطر مقدم کر دیا گیا۔ وَإِدْخَالُ مِنْ التَّبْعِيدِيَّ عَلَيْهِ لِلْكَفِّ عَنِ الْإِسْرَافِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، اور مفعول بہ پر من تبعیدیہ کا لانا اس فضول خرچی سے باز رکھنے کے لیے ہے جو شریعت میں ممنوع ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْإِنْفَاقُ مِنْ جَمِيعِ الْمُعَاوِنِ الَّتِي آتَاهُمُ اللَّهُ مِنَ النِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، اور ہو سکتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سے ان تمام عطیات میں سے خرچ کرنا مراد ہو جو اللہ تعالی نے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اب وہ عطیات خواہ نعم ظاہرہ میں سے ہوں یا نعم باطنہ میں سے ہوں، یعنی ظاہری نعمتوں میں سے ہوں یا باطنی نعمتوں میں سے ہوں۔ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ عِلْمًا لَا يُقَالُ بِهِ كَكَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ، اور اس کی تائید وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا اس علم کی مثال جو دوسروں تک نہ پہنچایا جائے اس خزانے کی سی ہے کہ جس میں سے خرچ نہ کیا جائے۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَنْ قَالَ وَمِمَّا خَصَّصْنَاهُمْ بِهِ من انوار المعرفت یفیدونہ، اور جن لوگوں نے آیت کی تفسیر ومما خصصناہم سے، یعنی ہم نے اپنے خاص بندوں کو جو انوار معرفت عطا کی، جو انہوں نے اس حوالے سے تفسیر کی ہے، وہ ان کا دوسروں تک فیضان کرتے ہیں۔ یہ جو تفسیر کا حصہ ہے ومما خصصناہم بہ من انوار المعرفت یفیدونہ، تو ان کی مراد بھی یہی معنی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ ہے، اور آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ آج کے سبق میں ہم دو طرح کی گفتگو کریں گے۔ دو طرح کی گفتگو میں آپ یہ چیز دیکھیں گے، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ایک اعتراض کا جواب ہی ہے، لیکن گفتگو فنی اعتبار سے دیکھا جائے تو مفعول کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ایک الگ موضوع ہے، اور یہی اعتراض کا جواب بھی بنے گا، اور اس کی حکمت کیا ہوتی ہے، تو اور اسی حوالے سے ہم اعتراض پر جو اعتراض ہوگا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال یہاں سے در حقیقت ایک اعتراض ہوتا ہے جس کا جواب قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ دے رہے ہیں، اور وہ اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ مما رزقناہم یہ ہے معمول، اور ينفقون اس کا ہے عامل۔ معمول عامل سے آپ کو پتہ ہے مؤخر ہوا کرتا ہے، یعنی عامل ظاہر ہے پہلے ہے تو معمول بعد میں آئے گا، تو معمول عامل سے مؤخر ہوا کرتا ہے،
لہٰذا یہاں پر معمول کو عامل پر مقدم کیوں کیا گیا؟ یعنی اگر ہم کلام الہی میں آیت بینہ کو دیکھیں تو وہاں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ اس پہ جو فعل عمل کر رہا ہے وہ اس کے بعد آنے والا ينفقون ہے، تو ينفقون جو عامل ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو معمول ہے یہ پہلے آ رہا ہے۔ تو یہ اسلوب کلام کے مخالف ہے اور اصول کلام کے مخالف ہے، علم نحو کی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ تو ایسا کس لیے کیا گیا؟ تو اب اس جواب کی اصل میں دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس موقع پر تقدیم اہم ہے، اور تقدیم اہم اس لیے ہے کہ تقدیم دلالت کرتی ہے تخصیص اور حصر انفاق ببعض المال پر، کیونکہ من تبعیدیہ ہے۔ تو اب معنی یہ ہوئے کہ بعض مال کو ہی صرف کرتے ہیں، کل مال کو صرف نہیں کرتے۔ اور تخصیص اور حصر یہاں پر مقصود بھی ہے، کیونکہ انفاق مما رزقنا سے ادائے زکوٰۃ مراد ہوگی، یا پھر جمیع مال کا صرف کرنا مراد ہوگا۔ اگر تو ادائے زکوٰۃ مراد ہے تب تو انفاق ببعض المال ہے ہی، اور اگر جمیع مال صرف کرنا مراد لیا جائے تو اس صورت میں اقتصاد یعنی میانہ روی کی تعلیم دینا اور اسراف سے منع کرنا مقصود ہوگا۔ اور جب تخصیص و حصر مقصود ہے اور تخصیص و حصر حاصل ہوتا ہے، تقدیم سے مطلب یہ معنی ملتے ہیں، لہٰذا تقدیم اہم ہوئی۔ اچھا، اب تقدیم سے یہ معنی کیسے ملتے ہیں، یعنی تخصیص کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے ظاہر علم بلاغت، آپ کئی کتابیں ابھی تک علم بلاغت کی پڑھ چکے ہوں گے تفسیر بیضاوی سے پہلے، اور شاید مختصر المعانی یا مطول وغیرہ، تلخیص وغیرہ، آپ نے ان میں یہ اصول پڑھے ہوں گے کہ مفعول کو مقدم کرنے سے تخصیص حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ زیدن عرفت کہنا اس شخص سے کہ جو آپ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ اس نے غیر زید کو دیکھا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے زید کو نہیں بلکہ کسی اور کو دیکھا، اور آپ اس کے جواب میں مفعول کو مقدم کر کے یہ بولیں کہ زیدن عرفت، میں نے زید ہی کو دیکھا ہے، تو یہ تخصیص حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب ہوگا زیدن عرفت لا غیرہ، میں نے زید ہی کو دیکھا ہے، اس کے غیر کو نہیں دیکھا۔ تو دیکھیں تخصیص حاصل ہوئی یا نہ ہوئی۔ تو اس طرح کی مطلب متعدد مثالیں وہ بلاغت میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر تخصیص کا معنی لینے کے لیے یہ کام ہوا، اور جب تخصیص و حصر مقصود ہے اور تخصیص و حصر حاصل ہوتا ہے تقدیم سے، تو لہذا تقدیم اہم ہوئی۔ اچھا، اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ جب اتفاق کو بعض مال کے ساتھ خاص کرنا مقصود ہے تو یہ مقصود تو صرف من تبعیدیہ سے حاصل ہو گیا، کیونکہ من تبعیدیہ یہ صراحتاً دلالت کرتا ہے بعض مال کے انفاق پر، لہذا تقدیم معمول کی کیا ضرورت تھی، یعنی معمول کو مقدم کرنے یا پھر کیا ضرورت تھی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس صورت میں مقصود تو حاصل ہو گیا لیکن علی سبیل النفی نہیں حاصل ہوا، کیونکہ من تبعیدیہ سے صرف اتنی دلالت ہو گئی کہ بعض مال کو صرف کرتے ہیں لیکن دوسرے بعض کے بارے میں سکوت ہے کہ اس کو بھی صرف کرتے ہیں یا صرف نہیں کرتے، اور جب معمول کو مقدم کر دیا تو مقصود علی سبیل النفی حاصل ہو گیا، اور معنی یہ ہوئے کہ بعض مال ہی کو خرچ کرتے ہیں، کل کو خرچ نہیں کرتے۔ تقدیم معمول کی دوسری وجہ یہ ہے کہ معمول کو رؤوس آیات کے تحفظ اور فاصلہ کی رعایت کی بنا پر مقدم کیا گیا، کیونکہ آگے فرمایا گیا یوقنون اور ہم المفلحون، جن کے آخر میں نون مسبوق بالواو ساکن واقع ہے، تو لہذا یہاں ينفقون اس کے ہم وزن ہے،
اور اگر مفعول بھی کو مقدم نہ کرتے تو یہ رعایت پھر نہ رہتی. وَإِدْخَالُ مِنْ التبعیدیہ سے من تبعیدیہ کے داخل کرنے کی وجہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر انفاق سے مراد ادائے زکوٰۃ ہے تو من بیان کے لیے واقع ہوگا، یعنی واقعہ ایسا ہی ہے کہ بعض مال صرف کیا جاتا ہے اور جمعی مال کا صرف کرنا مراد ہے، تو اس صورت میں من کف عن الاسراف المنہی عنہ کے لیے ہوگا، یعنی قرآن مجید میں جس اسراف کی نفی کی گئی ہے اس اسراف سے روکنے کے لیے ہوگا. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت. اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات میں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ یہاں تقدیم المفعول بہ سے مفعول بہ کون ہے جس کو مقدم کیا جا رہا ہے، وضاحت کریں. اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ بلاغت کی روح سے تقدیم مفعول بہ کی کوئی مثال پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.